دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آلے واڑی والے بڑے سخی ہیں آپ حضرات، تو پھر درود پاک پڑھنے میں بخل کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی سخاوت کا مظاہرہ درود پاک پڑھ کر بتائیے۔ ایک مرتبہ اور بھی درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ۔ ولا رسول بعده ولا رسالة بعده۔ صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة، ناسخ الملل والأديان، صاحب اللسان والقرآن۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ وقال الله تبارك وتعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم۔ ذلك فضل الله من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فيقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فينفق آناء الليل وآناء النهار
أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الہی پھر عطا کر، الہی پھر عطا کر ہم کو ذوق درس قرآنی، نہ ہو رسوا الہی اب تو یہ شان مسلمانی، جو چھوڑا دامن قرآن ذلیل و خوار ہیں مسلم، وہ ہندی ہو کہ ترکی ہو کہ مصری ہو کہ ایرانی، جو چھوڑا دامن قرآن نتیجہ اس کا یہ دیکھا، جہاں بانی جو کرتے تھے کرتے ہیں وہ دربانی۔ معزز صدر جلسہ، میرے ساتھ دور و دراز سے تشریف لانے والے اس عمر کے اندر میری مراد حاجی عبدالرحمن صاحب خان صاحب صورت والے، ہمارے علماء کے سردار حضرت مولانا علاء الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے آج کے میزبان اور خاص داعی حضرت مولانا عباس صاحب دامت برکاتہم جلگاؤں جاموٹ والے، اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، ائمہ اعظام، آلے واڈی اور اطراف سے آنے والے میرے نوجوانوں، بزرگوں اور مدرسہ جامعہ حاضہ کے عزیز طلبہ، کافی دیر سے میں اور آپ جامعہ کے مدرسے کے بچوں سے اور ان کی معصوم زبان سے دینی پروگرام بڑی جرأت کے ساتھ جو پیش کر رہے تھے، ہم سن رہے تھے۔ آج کا جلسہ ان بچوں کے پروگرام ہی پر ختم تھا، اس لیے کہ جو مضامین ان بچوں کو دیے گئے وہ آج کی اور ہمارے سماج کی اور آج کے ماحول کی دکھتی ہوئی رگ تھی، جس پر ان بچوں نے ہاتھ رکھا۔ اب آخری پروگرام مہمان خصوصی کا ہے، اور اس کے بعد اب کوئی پروگرام نہیں ہوگا، انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ تو مجھے بھی ان بچوں کے پروگرام سے بڑی رہبری مل گئی اور راستہ مل گیا، اور یہ بچے دبے الفاظ میں مجھے کہہ رہے تھے کہ تجھے بھی اس لائن پر چلنا ہے، تو میں بھی کچھ تاثرات پیش کروں گا، اور وقت مجھے دے دیا ہے مولانا نے۔ آپ لوگ جم کر بیٹھیں گے، جم کر سنیں گے، کہنے سننے میں انشاءاللہ لطف آئے گا، اور اگر دو چار بندے اٹھے تو میں سمجھوں گا کہ گویا آپ نے مجھے ہنٹ دے دی ہے، اشارہ کر دیا ہے کہ مولانا آپ کا وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو ایسا مت کرنا، گھڑی میرے ہاتھ میں ہے، میں دو تین باتیں عرض کر دوں گا۔ اگرچہ ہم گجراتیوں کی اردو آپ کی طرح سے شاید نہیں ہوگی، مگر جتنی بھی ٹوٹی پھوٹی ہو، اللہ تعالیٰ کہنے سننے کو قبول فرما لے۔
میں مدرسے سے شروع کرتا ہوں. آخر میں ایک بچے نے مدرسے کی اہمیت پر ہمارے سوئے ہوئے جذبات کو جھنجھوڑ دیا اور اس نے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کے ساتھ ساتھ یہ پورے مجمع کو ہلایا اور یہ کہا مدارس کیا ہے. بزبان حال وہ بچہ یہ کہہ کر گیا یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ہے ساقی. یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ہے ساقی. یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. یہ بچہ کہہ کر گیا. مدرسہ کیا ہے؟ جس ملک میں اور آپ رہتے ہیں، اس ملک میں جب غیر ملکی لوگوں نے حکومت کی اور مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومت ختم ہو گئی، اقتدار پر اور کرسی پر غیر ملکی لوگوں نے قبضہ کر لیا اور پھر ان کے جانے کے بعد، اور وہ بھی کیسے گئے ان کی قربانیوں سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں کہ یہ ملک آزاد کن کی قربانیوں پر ہوا ہے. ان غیر ملکیوں کے جانے کے بعد اس وطن عزیز پر غیر مذہبی حکومت آ گئی تو مسلمانوں کے لیے اس دھرتی پر بہت بڑا چیلنج سامنے آ گیا. ہماری نسلوں کے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، ہماری مستورات بچیوں کے لیے بڑا چیلنج آ گیا. کیسے اس ملک کی تہذیب کے ساتھ اپنی تہذیب کو برقرار رکھے، کیسے عصری تعلیم کے ساتھ دینی اور اخروی تعلیم کے نظام کو قائم کیا جائے. اللہ ہمارے اکابر کی قبروں پر رحمت، بے شمار رحمت برسائے، ان کی قبروں کو رحمتوں سے بھر دے کہ جنہوں نے اس ملک کے اندر ایک خواب دیکھا تھا، ان مدارس کا جال پھیلا کر، ان مکاتب کا جال پھیلا کر کہ حکومت ہمارے ہاتھوں سے جائے تو جائے مگر ہماری نسلوں کے ہاتھ سے دین اور ایمان نہیں جانا چاہیے. اسی لیے ہمارے اکابر نے ان مدارس کی بنیاد رکھی. یہ مدارس ہمارے عقائد، ہمارے ایمان، اعمال صالحہ، عقائد صحیحہ کی حفاظت کے قلعے ہیں. اگر یہ مدارس نہ ہوتے، آلے واڑی کے میرے بھائیوں اور اطراف سے آنے والے میرے نوجوانوں، ماشاءاللہ برہان پور سے بھی قوم و ملت کے ہمدرد تشریف لائے ہمارے بھائی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے پورے عملے کو قبول فرمائیں، ان کے حاضری کو یہاں پر قبول فرمائیں. اگر یہ مدارس نہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ ان مدارس کا ساتھ دینے والے ایسے حضرات کو نہ پیدا کرتے تو ہماری نسل نو کلمے تک کو محروم ہو جاتی. قسم خدائے پاک کی، قسم خدائے پاک کی، میں ان بزرگوں کے اقوال نقل کر رہا ہوں
جنہوں نے دنیا کے حالات کو دیکھا. آلے واڈی والوں، اس دنیا میں بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں اسلام کو دبایا گیا، قرآن کی تعلیم کو مٹانے کی کوشش کی گئی، مسلمانوں کی تہذیب کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، مگر وہاں دبانے کے بعد اسلام اتنا نہیں ابھرا جتنا اس ملک میں کوشش کے باوجود اسلام ابھرا ہے. مسلمان آباد ہے. حضرت مولانا لسان التبلیغ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولوی مد اللہ ذلہ، اللہ تعالی حضرت کی عمر میں ہمارے اکابر جتنے ہیں، جمعیت علماء ہند کے اکابر ہو، جامعات کے اکابر ہو، جماعتوں کے اکابر ہو، اللہ ان کی عمروں میں خوب برکت عطا فرمائے. حضرت نے فرمایا کچھ ملک ایسے ہیں جہاں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، بخاری شریف لکھی گئی، جہاں ترمذی شریف لکھی گئی. میں نے ابھی شام میں مولانا کا جو ادارہ ہے جلگاؤں جاموٹ میں بچیوں کا، اس میں کچھ باتیں پیش کی تو وہ ازبکستان کی کچھ میں نے باتیں پیش کی جہاں بخاری شریف لکھی گئی، جہاں ترمذی شریف لکھی گئی، جہاں ہدایت جیسی کتاب لکھی گئی. میرے بھائی اور بزرگوں، اور کس طرح لکھی میں نے کچھ واقعات وہاں سنائے ہیں، میں اب ریپیٹ نہیں کروں گا، میرا یہاں الگ مضمون ہے. جہاں یہ کتابیں لکھی گئی آج وہاں ان کتابوں کے پڑھنے والے کوئی نہیں ہیں. ہمارا سفر ہوا تھا گزشتہ سال ازبکستان، اس میں بخارا، سمرقند، تاشقند، ترمیز اور بڑے بڑے اکابر، حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام ماتوریدی رحمت اللہ علیہ، فتاوی قاضی خان کے مصنف رحمت اللہ علیہ، بہاؤالدین نقشبندی جو نقشبندی سلسلے کے بانی ہیں، یہ سب وہاں مدفون ہیں. حضرت امام بخاری اور امام ترمذی کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. مگر آپ دیکھو، ہم نے معصوم بچوں سے پوچھا، بچوں بتاؤ ہمارا کلمہ کیا ہے، کلمہ اسلام کیا ہے؟ وہ بچے جو اسکول سے آ رہے تھے، وہ بچے جن کے پاس اسکول کے بیگ تھے، مگر وہ اسلام کا کلمہ نہیں بتا سکے. آلے واڈی والوں، میں اس ملک کی بات کرتا ہوں جو ملک مسلم ملک ہے. حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب دامت برکاتہم، حضرت کے بیانات میں ایک بات ہے، حضرت نے فرمایا کہ ازبکستان میں ایک بوڑھی عورت تھی، یہی بخارا، سمرقند، تاشقند کے شہروں میں ایک بوڑھی خاتون تھی. اس نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ باری تعالیٰ اس وقت تک مجھے موت نہ آئے، اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں تیرے قرآن کے کچھ صورتوں کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں، قرآن کے کچھ اوراق کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں. اے اللہ اس وقت تک موت نہ دینا. اس کی دعا اللہ نے قبول کی. چند ٹورسٹ اور مسافر عرب ملکوں سے وہاں پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے ان کی تمنا پوری کی. اس نے قرآن بتایا جو ان کے ساتھ تھا، تو اس خاتون نے قرآن کریم کو اپنی آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا.
اپنے پاس ایک پیٹی رکھی تھی اور یہ نیت کی تھی کہ جو شخص مجھے اللہ کا کلام صرف زیارت کرا دے گا، دکھا دے گا، یہ انعام میں اسے میں پیٹی دوں گی۔ اس خاتون بڑھی نے وہ پیٹی ان کے حوالے کی، اس کو جب کھولا اس کے اندر سونے اور چاندی کے جواہرات تھے۔ ایسا ملک جس جگہ پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، مگر وہاں کے لوگ، ایک زمانہ ایسا آیا کہ اللہ کا کلام دیکھنے کے محتاج ہو گئے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے یہ مدارس کا ہونا ہمارے علاقے کے لیے رحمت ہے اللہ کی۔ وہ بچہ بڑا بہترین بیان کر کے گیا، میں اگر اسی کو ہی پھیلاؤں تو میرے خیال سے میرا مضمون شاید موضوع رہے گا، جلسے کے موضوع اور اس کے مطابق ہی رہے گا، مگر مجھے اور بھی کچھ کہنا ہے۔ ان مدارس کی ہم قدر کریں اور اس میں اپنے جان مال کی قربانی جتنی ہو سکے لگائے۔ وہ بچہ کہہ کر گیا، کوشش تو بہت ہو رہی ہے، یہاں بھی اس ملک میں بھی بہت کوشش ہو رہی ہے۔ جیسے باطل محنت اپنی طاقت کے ساتھ آ رہی ہے آگے، میرے بھائی اور بزرگوں، ایمان والوں کو بھی ایمان کی طاقت کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کی نصرت اور مدد کو سامنے رکھتے ہوئے، ایمان والوں کو عملی کردار کے میدان میں آگے آنا پڑے گا۔ وہ بچہ کتنا بہترین وہ نظم پڑھ کے گئے، میں تو ہر چیز نوٹ کر رہا تھا اپنے دماغ اور دل میں۔ وہ بچہ کہہ رہا تھا، فرعون کو بھروسہ تھا اپنے لشکر پر، یہی کوئی الفاظ تھے، فرعون کو بھروسہ تھا اپنے لشکر پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھروسہ تھا اپنے رب پر، اور نتیجہ کیا ہوا کہ رب نے فرعون کو تو مٹا دیا، اس کا نام ختم کر دیا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین، موسیٰ علیہ السلام کا مشن اللہ نے باقی رکھا۔ ہمارا سفر ہوا تھا ابھی 5 مہینوں پہلے اگست میں ایجپٹ، مصر۔ اگر میں وہاں کی کارگزاری سناؤں تو میرے خیال سے کافی وقت ہو جائے، اور آپ کو بڑی دلچسپی آئے گی کہ مصر میں ہم کیا ہم نے دیکھا۔ فرعون کی لاش، جب قرآن میں فرعون کا نام آتا تھا تو پڑھتے تھے، مگر جب فرعون کو دیکھا اب پڑھتے ہیں تو کیفیت الگ ہوتی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ۔ فرعون لشکر والا، گھمنڈ والا، مفسرین حضرات نے لکھا ہے گھوڑوں کی نسل میں ایک رنگ کے گھوڑے تو بہت ہوتے ہیں، یعنی سفید ہے تو سفید تو بہت ہوں گے، کالے ہے تو کالے بہت ہوں گے، یعنی ایک رنگ کے، مگر چت کبرا کلر، ملٹی کلر کہ ایسا گھوڑا جس پر طرح طرح کے کلر ہو، وہ 1,00,000 گھوڑوں میں ایک ایسا گھوڑا پیدا ہوتا ہے۔ مفسرین حضرات نے لکھا ہے ایسے چت کبرے رنگ کے گھوڑوں کا لشکر فرعون کے پاس 70,000 کا لشکر تھا۔ اللہ نے نوازا تھا، طاقت دی، مگر اللہ تعالیٰ یہ نعمت دے کر آزماتے ہیں کہ تو میرا شکر گزار بنتا ہے یا تو پھر میرا نافرمان بنتا ہے۔ فرعون کی لاش میوزیم میں
22 فرعون کی لاشیں ہیں، 22۔ ایجپٹ اور قاہرہ کا انٹرنیشنل میوزیم، اس میں 4 ملکائیں ہیں اور 18 فرعون، اور اس میں جو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون ہے اس کی لاش رکھی ہے۔ میرے ساتھ جمعیت علماء شہر بڑودہ کے علماء تھے، ہمارا وفد تھا، تو ہمارے ساتھ میرے دوست قاری صاحب تھے، تو وہ فرعون کی لاش کے پاس قریب گئے، وہ تو پیٹی میں رکھی تھی، ٹیمپریچر مینٹین کر کے رکھتے ہیں، تو اس کے کان میں جا کر کہنے لگے مزاحیہ انداز میں، کم بخت خود بھی گمراہ ہوا اور ہم دنیا کے بہت سے انسانوں کو بھی تو نے گمراہ کیا، خود بھی برباد ہوا، آج تو بھگت رہا ہوگا تیرا انجام۔ مجھے وہ شعر یاد آ گیا، میں پڑھ دوں۔ ہمارے صدر صاحب حاجی عبد الرحمن صاحب نے مجھے اٹھتے اٹھتے کان میں کہا کہ وہ بڑی مشہور ایک نعت ہے قاری احسان محسن صاحب دامت برکاتہم کی، وہ میرا نبی میرا نبی، تو آپ اس کے کچھ اشعار پڑھنا۔ تو میں وہ تو نہیں پڑھ رہا ہوں، مگر اس طرز کی ایک دوسری نئی نظم انشاءاللہ لطف آئے گا سب کو۔ شاعر نے کہا فرعون کو پانی میں ڈبو کر ہے بتایا، بحر قلزم مصر میں ہے، ہم وہاں جا کر آئے، اور پھر دریائے نیل وغیرہ۔ فرعون کو پانی میں ڈبو کر ہے بتایا، قارون کو بھی زیر زمین پل میں دھسایا، فرعون کو پانی میں ڈبو کر ہے بتایا، قارون کو بھی زیر زمین پل میں دھسایا، نمرود کو ایک چھوٹے سے مچھر سے ہرایا، نمرود کو ایک چھوٹے سے مچھر سے ہرایا، بو جہل کو 2 بچوں سے فی النار کرایا، وہ جس کی پکڑ پکڑ سے کوئی ظالم نہ بچا ہے، وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے، وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے، وہ میرا خدا ہے۔ یہ اللہ کی سزا تھی۔ شاعر کہتا ہے یہ اللہ کی سزا، اللہ کی عطا کیا ہے؟ ناقدروں کو سزا اللہ دکھاتا ہے، اور قدردان کو اللہ تعالیٰ عطا کیا دیتا ہے؟ شاعر کہتا ہے جو ڈوبنے سے نوح کی کشتی کو بچائے، جو ڈوبنے سے نوح کی کشتی کو بچائے، جو آتش نمرود کو گلزار بنائے، جو ڈوبنے سے نوح کی کشتی کو بچائے، جو آتش نمرود کو گلزار بنائے، جو یوسف یعقوب کو دوبارہ ملائے، جو یوسف یعقوب کو دوبارہ ملائے، جو سوئے فلک حضرت عیسیٰ کو اٹھائے، مظلوم کی بر وقت مدد جس کی عطا ہے، وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے، وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے، وہ
جس کی عطا جس کی سزا سب سے جدا ہے، وہ جس کی عطا جس کی سزا سب سے جدا ہے، وہ میرا خدا وہ ان کا خدا ان کا خدا سب کا خدا ہے، وہ میرا خدا ہے۔ یعنی ہمارے قاری صاحب جو ساتھی تھے وہ تو فرعون کے کان میں یہ کہہ رہے تھے اور میں فرعون کے کان میں یہ پڑھ رہا تھا۔ تو حاجی صاحب کی درخواست تھی، میں نے اس لیے سنا دی ہے۔ وقت میرا اگر اشعار سناؤں گا تو اس میں زیادہ چلا جائے گا۔ میں اسی پر ایک دو بات اور عرض کر دوں کہ قدردانی پر اللہ کیسے نوازتے ہیں اور ناقدری پر اللہ تعالیٰ کیسے نعمت چھین لیتے ہیں۔ مصر کی بات چل رہی ہے، ابھی میں نے اشارہ کیا تو ہمارے میزبان حضرت مولانا عباس صاحب نے فرمایا کہ آپ مصر ہی کی داستان سنا دے، تو ایک بات اور سناتا ہوں۔ میں نے اپنے بڑوں کے سفر نامے میں بھی پڑھی ہے یہ بات، اور خود میں نے ابھی 5-6 مہینے ہوئے، اگست کی بات ہے، مصر میں ہمارا سفر ہوا، تو آنکھوں دیکھی بھی بات ہے اور پڑھی ہوئی بھی بات ہے، یعنی پہلے پڑھی پھر آنکھ سے دیکھی۔ ایک گاؤں ہے مصر میں، اس کا نام ہے عرب القرآن، اس گاؤں کا نام ہے عرب القرآن۔ نام تو کچھ اور تھا، مگر اس گاؤں کی خاصیت پر عربوں نے اس کا نام چینج کر دیا اور نام رکھ دیا عرب القرآن۔ نام چینج ہو جاوے اور اچھے نام ہو تو یہ تو اللہ کی نعمت ہے۔ نام اگر اچھے بدل دے، میرے خیال سے نہیں سمجھ رہے آپ، سمجھ رہے تو نام چینج کر کے اچھا نام رکھے یہ تو بڑی نعمت ہے، مگر نام چینج کر کے مکروہ نام اگر آ جائے تو پھر اس پر تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ مصر کے اس گاؤں کا نام بدل کر عرب القرآن کر دیا۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی، کیا پتہ اس گاؤں میں کس کی دعا لگی ہوگی، کیا پتہ اس گاؤں میں کون راتوں میں اٹھ کر رویا ہوگا۔ یہ جو مدرسوں کے بچے ہیں آلے واڑی والوں، یہ جو بچے ہمارے پیسوں سے کھاتے ہیں، ہمارے جیب کی رقم سے ان بچوں کی ٹھنڈی گرمی کا سامان آتا ہے یا کپڑے دیتے ہیں، ان بچوں کے دل سے جو خوشی کی جو ایک لہر دوڑتی ہوگی، ایک خوشی جو نکلتی ہوگی، میں صرف یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہیں کی بھی، تو جو ایک خوشی کی لہر جو طالب علم کے دل میں آتی ہوگی اور پھر اس پر اللہ کے عرش جو ہلتا ہوگا، خوش ہوتا ہوگا، اور اس سے اللہ تعالیٰ بستیوں پر رحمت نازل فرماتے ہوں گے، میرے بھائیو اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ابھی وہ بچے نے وہ تو روایت پیش کر رہا تھا، پتہ نہیں مجھے تو اس کا حوالہ ڈھونڈنا پڑے گا، مگر ہمارے بڑوں نے لکھا ہے جن بستیوں میں اللہ کا کلام پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، پوری دنیا فیشن کے پیچھے ہے، پوری دنیا عریانیت کے پیچھے لگی ہوئی ہے، ننگا پن پر لگی ہوئی ہے، بے پردی کا ماحول ہے، ہماری ماں بہنوں کے جسموں اور سروں سے دوپٹے کھینچنے کی تیاریاں ہو رہی ہے، اور ایسے ماحول میں اگر ہماری یہ نونہال بچے، یہ معصوم نسلیں اللہ کا دین پڑھ رہی ہو، اللہ کا قرآن اور کلام پڑھ رہی ہو، میرے بھائیوں تو کیوں اللہ کی رحمت کو جوش نہیں آئے گا۔ وہ بچہ کتنا بہترین پردے جھنجھوڑ کر گیا، اس بچے نے ہمیں جذبہ دیا کہ ہم بڑے ہیں، ہم کیوں نہیں بول سکتے۔ کیا کہہ کر گیا؟ اکبر الہ آبادی کا رونا رو کر گیا بچہ، بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں،
اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ ہمارے ایک استاد تھے، مردوں میں جب بیان کرتے تھے پردوں کا بیان کرتے تھے، پردے کے فضائل، اور عورتوں میں مستورات میں بیان کرتے تو داڑھی کے فضائل۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ کی سسٹم تھوڑی الٹی نہیں نظر لگتی، جو جس کی آئٹم ہے وہاں پر وہ بیان کیا جائے، داڑھی مردوں کی آئٹم ہے، مردوں کے لیے سنت ہے، ان کی ضرورت ہے، تو آپ مردوں میں داڑھی کا بیان کرو، اور عورتوں میں پردے کی ضرورت ہے، آپ عورتوں میں پردے کا بیان کرو۔ حضرت نے فرمایا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ حضرت نے فرمایا مردوں کو داڑھیوں سے اکثر روکنے والی یہ خواتین ہیں، اسی لیے ہم خواتین میں داڑھی کے فضائل بیان کرتے ہیں، اور عورتوں کو پردوں سے روکنے والے اکثر مرد ہیں، اسی لیے ہم پردوں کا بیان مردوں میں کرتے ہیں۔ عرب القرآن مصر کا وہ گاؤں، اس کی خصوصیات لکھی بھی ہوئی ہے، دیکھی بھی ہوئی ہے۔ اس گاؤں کی خصوصیات یہ ہے کہ اس گاؤں میں جتنے بھی افراد ہیں، آپ وہ گاؤں میں چلیں گے، جس گھر پر انگلی رکھ دیں گے، جس دکان پر انگلی رکھ دیں گے، اس گاؤں کے گھر اور دکان پر ہر فرد حافظ قرآن ہے، ہر فرد، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی۔ اور حضرت مفتی محمود صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے اس گاؤں کے مجنون اور پاگل بھی حافظ قرآن ہے۔ اب یہ تو کتنی بڑی بات ہو گئی۔ اپنے علاقے میں اگر کوئی ایسا ہو تو اس کو ذہن میں بٹھاؤ، تصور میں لاؤ، اور آنکھیں بند کر کے سوچو کہ ایسا پاگل جس کے بال کے ٹھکانے نہیں، کپڑوں کے ٹھکانے نہیں، اگر اس کو حافظ قرآن بنانا ہو تو کتنے سال چاہیے، کتنی محنت درکار ہے۔ مگر اس گاؤں میں پتہ نہیں کیا خاصیت ہے، اس پانی میں کیا کمال ہے کہ اس گاؤں کا پاگل بھی حافظ قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہاں کی تعلیم کا سسٹم اتنا زبردست ہے کہ مکہ اور مدینہ میں جو مکاتب چلتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے، مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں صبح میں لگتے ہیں حلقے، شام میں لگتے ہیں، ہر ستون پر ایک مدرسہ، مسجد نبوی کے اندر ہر ستون پر ایک مدرسہ۔ گویا ہر ستون یہ کہتا ہے یہ مدرسوں کا شہر ہے، یہ مدرسوں کی جگہ ہے، اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور مدرسہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور مدرسے میں پڑھنے والا جناب رسول اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بار بار وہاں لے جائے۔ ہمارے صدر صاحب کا سفر ہے رمضان میں، اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے، ہمیں بھی بار بار لے جائے۔ حضرت یہاں صدر صاحب موجود ہیں، انہی کی موجودگی میں، حالانکہ تعریف نہیں کرنی چاہیے، میرا ابھی جو آخری سفر ہوا عمرہ کا، ہمارے صدر صاحب کے بھیجنے پر اور انہی کے
جو ہے ذریعے سے ہمارا سفر ہوا تھا، وہاں جو ان کے لیے دعا ہم نے کی، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، ان کی اولاد پر اللہ رحم فرمائے، ان کے اولادوں میں بھی اللہ دین کے داعیوں کو پیدا فرمائے۔ تو میں ایک شعر سنا دوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ جب روضے رسول پر جاتے ہیں اور گنبد خضرا کے نیچے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، میں نے شاید یہ آپ بعد میں بتانا کہ میں نے آلے واڑی میں یہ نعت کے شعر پہلے پڑھے ہیں یا نہیں، اگر نہیں پڑھے ہیں تو زیادہ اچھا لگے گا، پڑھ لیے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ کوئی اچھا شعر لگتا ہے تو دوبارہ کہتے ہی ہے، درخواست کرتے ہی ہے۔ میرے خیال سے تو میں نے نہیں سنائے ہیں، تو میں آپ کو سناتا ہوں۔ جب روضے رسول پر ہم جاتے ہیں صلاۃ و سلام پڑھنے، ہماری آنکھیں دیکھتی ہے کہ وہاں انسان ہیں، کوئی انڈونیشیا سے آئے ہیں، کوئی حاجی صاحب امریکہ سے آئے ہیں، کوئی کینیڈا سے آئے ہیں، کوئی کہاں سے آئے، کوئی ہندوستان سے آئے، دنیا کے ملکوں سے آئے۔ ہماری آنکھیں دیکھتی ہے کہ وہاں انسان ہے، مگر ہمارا ایمان یہ کہتا ہے وہاں انسان نہیں ہے صرف، وہاں اللہ کی ساری مخلوق آتی ہے۔ اور وہ کیا کون کون آتے ہیں اور کیا کیا پڑھتے ہیں۔ پہلے اس نظم کا شروع کا جو ہے ایک بند سن لیجئے تاکہ یہ شعر سننے میں مزہ آئے گا۔ رحمت نے پکارا خود پڑھ کر، یعنی اللہ کی ذات رحمت، رحمت نے پکارا خود پڑھ کر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، رحمت نے پکارا خود پڑھ کر۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پھر کیوں نہ پڑھیں ہم بھی اکثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ کیا کیا دیا اللہ نے حضور کو۔ شاعر کہتا ہے مہمان کیا، معراج کا واقعہ تصور میں رکھیں اور پھر یہ سنیں۔ مہمان کیا اللہ نے انہیں، کیا کیا نہ دیا اللہ نے انہیں۔ مہمان کیا اللہ نے انہیں، کیا کیا نہ دیا اللہ نے انہیں۔ رحمت کا لقب، رحمت کا لقب، سدرا کا سفر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، رحمت کا لقب، سدرا کا سفر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اب جو حضور کے روضے پر کون آتا ہے، شاعر کہتا ہے چونکہ مائک آپ کا بڑا جاندار ہے تو اس لیے میں قصداً کھینچ کر لا رہا ہوں اشعار، تاکہ مائک کا بھی حق ادا ہو جائے، اور میری 15 منٹ باقی رہ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر نے کہا کیا حور و ملک، کیا حور و ملک، کیا جن و بشر دیتے ہیں سلامی روضے پر، کیا حور و ملک، کیا جن و بشر دیتے ہیں سلامی روضے پر، پڑھتے ہیں سبھی یہ، پڑھتے ہیں سبھی یہ شام و سحر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
پڑھتے ہیں سبھی یہ شام و سحر انا اعطیناک الکوثر۔ نظم لمبی ہے، آخر میں نے ایک شعر بنایا ہے، وہ آپ کو نظر کرتا ہوں۔ یہاں علماء کرام اور مہمان نظام جو بیٹھے ہیں، اور میری آپ اصلاح بھی کر سکتے ہیں، اگر صحیح ہے تو تصدیق بھی کریں گے کہ 3 آیتیں ہیں انا اعطیناک الکوثر، اس کے ترجمے کو ذہن میں رکھے اور پھر یہ جو میں نے ٹوٹا پھوٹا اس پر بنایا ہے تو وہ سنیے۔ ہے دین الہی الکوثر، ہے دین الہی الکوثر، ہے حکم خداوندی وانحر، دشمن ہی نبی کا ہے ابتر، انا اعطیناک الکوثر، دشمن ہی ہمارا ہے ابتر، انا اعطیناک الکوثر۔ پھر کیوں نہ پڑھیں ہم بھی اکثر، انا اعطیناک الکوثر۔ ہمیں گفتار کے غازی نہیں بننا ہے، کردار کے غازی بننا ہے۔ ہاں، جو فصل اگتی ہے کھیتوں میں، آپ تو کھیتی والے ہیں، فصل جو کھیتوں میں اگتی ہے وہ سیلاب کے پانی سے نہیں اگتی ہے، بارش کے پانی سے اگتی ہے۔ ہمیں گفتار کا غازی نہیں بننا ہے، ہم آقا کی محبت کے دعوے زبان سے نہیں کریں گے، ہمیں اپنے کردار میں حضور کی سنتوں کو لانا ہے، اور اس کے لیے یہ بہترین ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے مدارس کا، کہ ان مدارس کے ذریعے سے ہم اپنی نسلوں کے اندر حضور کے دین کو لائیں گے۔ ایک کتاب ہے نفحۃ العرب، یہ علماء جو جتنے بھی ہیں وہ سب پڑھے ہیں، جانتے ہیں۔ حضرت مولانا اعجاز علی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، حضرت نفحۃ العرب۔ اس کا نفحۃ العرب کا سب سے پہلا سبق، پہلا واقعہ، السیف بالساعد للساعد بالسیف، تلوار کی طاقت جو ہے وہ بازو سے ہے، نہ کہ بازو کی طاقت تلوار سے۔ یہ ہیڈنگ ہے، اور اس پر ایک واقعہ لائے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تلوار کا ذکر سن رکھا تھا، جو تلوار حضرت عمرو ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکت میں تھی۔ وہ تلوار کا نام سمسامہ تھا، اور وہ تلوار اس لوہے سے بنی تھی جس لوہے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو مشہور تھی ذوالفقار، جس سے ذوالفقار بنی تھی اسی سے سمسامہ بھی بنی تھی۔ تو بڑے کارنامے اس کے سن رکھے تھے۔ قبیلے جرہم جو خانہ کعبہ کو آباد کرنے والا ہزاروں سال پہلے کا قبیلہ تھا، ان کے دفینوں میں سے یہ لوہا برآمد ہوا تھا، اور اس لوہے سے یہ 2 تلواریں بنی تھی۔ ایک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، اور دوسری حضرت عمرو ابن معدی کرب کے پاس تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر بھیجی معدی کرب، عمرو ابن معدی کرب کو، کہ آپ کی تلوار کے بہت کارنامے اور نام سنے ہیں، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ اس کا کمال کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے تلوار ہاتھ میں لی اور تلوار کو آزمایا، تو مزاحن یعنی از راہ مزاح حضرت عمر فاروق نے لکھ کر بھیجا عمرو ابن معدی کرب کو، فرمایا کہ
جیسا میں نے اس کا نام سنا تھا ایسا اس کو نہیں پایا. میں نے جیسا ہاں تو میں نے ایسا نہیں پایا مزاحن. تو حضرت عمر ابن معدی کرب نے بھی مزاحن جواب دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ بھی. حضرت میں نے آپ کو تلوار بھیجی ہے, ہاتھ نہیں بھیجا ہے. میں نے آپ کو ہاں میں نے ہاتھ نہیں تو تلوار بھیجی ہے. وہ تو اصل کمال تو بازو کا ہے. السیف بالساعد للساعد بالسیف. میرے بھائی اور بزرگوں, کمال چلانے کا نہیں ہے, کمال کردار کا ہے. اپنی زندگیوں میں دینی تعلیم کو لانا ہے. زبان سے تو اس لیے کہا جاتا ہے کہہ کہہ کر سن سن کر ہم عمل کرنے والے بن جائے. میں اپنی بات کو اب سمیٹ لوں. حضرت مفتی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ وہ عرب القرآن مصر کا وہ گاؤں, اس میں سارے حافظ قرآن, یہ قدردانی پر اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت ہے. اللہ پورے گاؤں کو نوازتے ہیں. ابھی ہمارے حضرت مولانا علاء الدین دامت برکاتہم نے مجھے کہا کہ اس ہمارے پورے علاقے میں, یہ میں قصدن اس لیے واقعہ سنایا, حضرت نے فرمایا ہمارے پورے اس اطراف میں اس گاؤں میں حفاظ زیادہ ہے. ماشاءاللہ کتنی بڑی محنت. کسی زمانے میں مسجدوں میں تراویح سنانے والے نہیں ملتے تھے. پورا رمضان گزر جاتا, اللہ کا کلام تراویح میں سننے کو نصیب نہیں ہوتا تھا. آج یہ مدارس ہے تو رمضان کی قدردانی بھی ہو رہی ہے. حفاظ قرآن کریم کی تلاوت. مولانا نے فرمایا اس مسجد میں 2 حافظ جو ہے, یہاں بھی تراویح ہوتی ہے, اور آپ کی جو ہمارے گاؤں کی وہاں بنی ہوئی مسجد ہے وہاں بھی ماشاءاللہ جگہ جگہ حافظ قرآن. اس مدارس کی برکت ہے. ایک بات کہہ دوں قرآن کی نسبت پر, 26 جنوری آ رہی ہے, 26 جنوری آ رہی, اور ہم سب جانتے ہیں کہ 26 جنوری یہ ریپبلک ڈے ہے, یوم جمہوریت, پرجاستاک دن. یعنی اس دن میں 15 اگست 1947 میں یہ ملک آزاد ہوا تھا انگریزوں سے, اور 26 جنوری 1950 یعنی 2.5 سال کے بعد ہمارے اس ملک کے چلانے کے آئین اور دستور بنائے گئے تھے کہ یہ ملک جو ہے کسی کے ایک طاقت سے اور حکم سے نہیں چلے گا, یہ ہمارے بنے ہوئے دستور ہند سے چلے گا. یہ الگ بات ہے آلے واڑی والوں, یہ الگ بات ہے کہ اب اس ملک میں سر عام دستور ہند کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, سنویدھان کو پامال کیا جا رہا ہے, اور یہ ملک کچھ چند امیروں کی جاگیرداری بننے کی طرف جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو, اللہ تعالیٰ گورے چمڑی والے انگریزوں کی کالی اولادوں سے اللہ تعالیٰ بچا لے, نجات عطا فرما دے. 26 جنوری قانون سازی کا دن. اب اگر کوئی اس ملک میں ان دستور ہند کے خلاف کرے گا سزاوار ہوگا, دیش دروہی ہوگا, اور ملک کی سالمیت کو اس سے خطرہ ہوگا. جب ایک ملک کا قانون ہے اس کے خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. میرے بھائی اور بزرگوں, اس پورے عالم کا اور اس کی سرحدوں کا, اس کے درمیان میں رہنے والی مخلوق کے لیے اللہ نے آسمانی عالمی قانون قرآن کریم کی شکل میں نازل فرمایا ہے. اگر ہماری یہ اولاد اللہ کے کلام کو سیکھتی ہے, اللہ کے قرآن کو سمجھتی ہے, اللہ کے نظام کو سمجھتی ہے, تو یہ اللہ کی رحمتوں کے اتارنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. میں اپنی بات کو سمیٹ لوں. ایک تو میں نے بتلایا قدردانی پر واقعہ,
ایک ناقدری پر واقعہ بتلا کر اپنی جگہ لے لیتا ہوں. اپنی بات ختم کر لیتے, 5 منٹ میری باقی رہ گئی. جس نفحۃ العرب کتاب کا ابھی میں نے حوالہ دیا اسی کا ایک واقعہ, سوء الدار, یہ ایک سبق ہے, یعنی گھر کی نحوست. اس پر واقعہ یہ ہے, کوفہ کا دارالحکومت کوفہ, وہاں جو گورنر بیٹھتے تھے, دارالعمارت جہاں گورنر بیٹھتے تھے, وہاں گورنر کی کرسی پر عبد الملک بن مروان بیٹھے ہیں. عبد الملک بن مروان گورنر ہے کوفہ کے, اور وہ اس کرسی پر بیٹھے, اور محل کے اندر ان کے قریب میں ایک وزیر بڑی عمر کے, سفید. نوجوان تو بڑے چلاتے ہیں مگر جو بڑھاپا اور زمانے کو دیکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ خاموش رہتے ہیں. ہاں, اور وہ وقت پر بولتے ہیں اور بڑی پتے کی بات بولتے ہیں اور زمانہ دیکھے ہوئے ہوتے ہیں. وہاں ایک بوڑھے وزیر کھڑے تھے, ان کا نام بھی عبد الملک بن عمیر کوفی تھا. وہ کھڑے تھے کہ اس محل کے اندر ایک تشت لایا گیا, ایک تھال, جس پر ایک سر کٹا ہوا سر تھا, وہ لایا گیا. وہ کٹا ہوا سر کس کا تھا؟ مصعب بن زبیر کا تھا, جو عبد الملک بن مروان سے پہلے گورنر تھے. عبد الملک جو گورنر تھے, ان سے پہلے جو گورنر تھے مصعب بن زبیر, ان کا کٹا ہوا سر تھا. تو عبد الملک بن عمیر کوفی نے کہا, حضرت اگر میری جان کو بخش دو تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ٹھیک ہے, میں تجھے کچھ نقصان نہیں پہنچاؤں گا, سنا کیا تو بتانا چاہتا ہے. عبد الملک بن عمیر کوفی بوڑھے وزیر, انہوں نے کہا, میں بھری جوانی میں تھا, کم عمری میں تھا, اسی محل میں کھڑا تھا, اسی جگہ پر تھا, اور یہی محل تھا, یہی کرسی تھی, اور یہی تشت تھا, اور اس پر سر بھی تھا کٹا ہوا, مگر وہ نواس رسول کا سر تھا. حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کربلا کے میدان میں مظلومانہ انداز میں شہید کیا تھا, ان کا کٹا ہوا سر, اور کرسی پر تھا عبید اللہ بن زیاد گورنر, اور نواس رسول کا سر کٹا ہوا لایا گیا. کہتے ہیں میں کچھ دنوں کے بعد یہیں کھڑا تھا کہ پھر یہ ہوا کہ جو گورنر عبید اللہ بن زیاد تھا اس کا کٹا ہوا سر لایا گیا, اور اس وقت گورنر تھا مختار ابن ابو عبداللہ ثقفی, ان کے سامنے عبید اللہ کا سر کٹا ہوا لایا گیا. وہ کہتے ہیں میں اسی محل میں تھا, اسی جگہ پر تھا کہ مختار ثقفی کا بھی کٹا ہوا سر لایا گیا, اور اس وقت گورنر تھا یا مصعب بن زبیر, جن کا سر آج لایا گیا ہے. میں نے 4 کٹے ہوئے سروں کو یکے بعد دیگرے گورنر کے کٹو سروں کو میں نے دیکھا. حضرت یہ اصل میں نحوست ہے, نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کرنے پر, کہ اللہ نے اس کرسی پر جو بیٹھتا ہے اس کا بھی انجام یہی ہوتا ہے جو نواس رسول کا انجام ہوا. تو عبد الملک بن مروان بڑا سمجھدار تھا, فوراً کھڑا ہو گیا, کرسی چھوڑ دی, کہا کہ آج ہی اس محل کو توڑ دیا جائے, یہ نحوست کا گھر ہے, سوء الدار, اس گھر میں نحوست ہے نواس رسول کے سر کی, کہ جس کی وجہ سے ہر ایک کا سر یہاں کاٹ دیا جاتا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں, اس سبق سے ہمیں یہ لینا ہے,
نصیحت یہ لینی ہے کہ ان اداروں کی ہم قدر کریں، ان عمارتوں کی قدر کریں، یہاں جو قال اللہ اور قال الرسول ہوتا ہے اس کی ہم قدر کریں۔ اگر ہم نے ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ زمانے کو بدلتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، زمانے کو بدلتے ہیں۔ محنت ہوگی، ہمارے بچے دیندار بنیں گے، ان کا مزاج دیندار بنے گا، اور محنت نہیں ہوگی تو ایک بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے پی ٹی ایم میں جانا ہے ابا، یعنی پیرنٹس میٹنگ، اسکول کے اندر پیرنٹس میٹنگ میں جانا ہے ابا، تو ان کی تعلیم نہیں ملی، تو یہ ہمارے تشخص پر، ہماری تہذیب پر ایک بہت بڑا دھبا بنیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان ماں باپ کی قبروں پر جا کر تھوکے کہ تم نے ہم کو دین نہیں سکھایا، اللہ کا کلام نہیں پڑھایا، کہیں ایسا نہ ہو۔ اس لیے ہم ان مدرسوں کی قدر کریں۔ میرا وقت بالکل ختم ہو گیا، میری بات بھی ختم ہو گئی۔ جو آیت پڑھی ہی تھی، جو حدیث پڑھی ہی تھی خطبے میں، اب وہ تو میں شروع نہیں کر پاؤں گا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے، یہاں کی محنت کرنے والوں کو، یہاں کے ذمہ داروں کو، جن جن کے ابھی نام لیے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی جان مال عزت آبرو میں خوب برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہاں کی جتنی ضروریات ہے اپنے خزانہ غیب سے اللہ پورا فرمائے۔ اللہ کا دین ایسا ہے کہ وہاں دین پر قربانی دینے والا جان کی ہو یا مال کی، وہ ضائع نہیں جاتا ہے۔ آج تک اللہ کے راستے میں خرچ کر کے کوئی فقیر نہیں ہوا ہے، کوئی فقیر نہیں ہوا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آج تک کوئی فقیر نہیں ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو مالدار بنایا اور بعض لوگوں کو جو ہے دیندار بنایا، یعنی ان کا مال دین پر لگتا ہے، اور بعض لوگوں کو مال کا چوکیدار بنایا۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، ہمارے حاجی صاحب نے اپنی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے مسجد جو ہے اس میں بنائی، وہاں کام کیا جلگاؤں جاموٹ میں ماشاءاللہ، اور ابھی بھی ارادہ ہے کہ اوپر کا حصہ بھی انشاءاللہ ہم بنائیں گے۔ ہمارے چھوٹے بھائی مولانا شفیق صاحب، ان کے مصلی ہے ڈاکٹر اسماعیل صاحب، انہوں نے اپنے مرحوم رشتہ دار مرحوم عبدالقادر صاحب اور ان کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یہاں پانی کے بور کے لیے نیت کیے اور یہاں رقم بھیجی۔ ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مرحوم عبدالقادر صاحب اور ڈاکٹر اسماعیل صاحب مہدلہ والے، ان کے مرحومین کے اللہ مغفرت فرمائے، ان کے عطیات کو قبول فرمائے۔ یہاں جن جن احباب نے اپنے پاک مال سے انعام دی، اللہ تعالیٰ آپ کے مالوں میں بھی برکت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذی القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ اللہم انا نسألک خیر هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبرکتها وهداها ونعوذ بك من شر هذه الليلة وما بعدها۔ اللہم اجعل هذه الليلة اولها فلاحا واوسطها صلاحا وآخرها نجاحا۔ اللہم انا نعوذ بك من يوم السوء، من ليلة السوء، من ساعة السوء، من صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا
بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم افتح لنا ببركة كلامك وببركة ذكرك أبواب الرحمة وأبواب المغفرة وأبواب السعادة وأبواب الحكمة وأبواب الخير وأبواب العلم وأبواب الحلم وأبواب الكرامة وأبواب اليقين وأبواب السماء وأبواب الجنة وأبواب المغفرة یا الہ العالمین ہم تمام پر رحم کا معاملہ فرما، یا کرم الاکرمین کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو قبول فرما، ان کی محنت کو قبول فرما، الہ العالمین اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ حافظ مجاہد صاحب اور ان کے بھائی حافظ زبیر صاحب اور ان کے پورا عملہ، اساتذہ اور پڑھانے والے، ناظم اور ذمہ داران، اے اللہ ان کے سرپرست حضرت مولانا عباس صاحب، یا الہ العالمین ان سب کی عمروں میں، ان کے اللہ صحت میں، اولاد میں، مال میں، رزق میں خوب برکت عطا فرما۔ یا الہ العالمین تیرے کلام سے ہمیں محبت اور دوستی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ناقدریوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں ناقدریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین لوگ سبحان اللہ کہہ کر جنت میں جائیں گے، سجدے والے سجدے کر کے جنت میں جائیں گے۔ اے اللہ تیرے کلام پڑھاتے پڑھاتے کہیں ہمارے لیے جہنم کے فیصلے نہ ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں ہر وقت ڈرتے ڈرتے رہنے کی نیک توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ڈر ڈر کر عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ تیری اس نعمت پر شکر گزاری کی نیک توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا اللہ اس ادارے کو پورے علاقے کے لیے باعث خیر و برکت بنا، باعث رحمت بنا۔ اس پورے علاقے میں پلنے والے بچوں کو، بچیوں کو اپنے دین کے داعی بنا، کعبہ کے حاجی بنا، مسجد کے نمازی بنا۔ یا الہ العالمین ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری نماز روزوں کو قبول فرما، ہمارے ایمان اور اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے تلاوت اور ذکر کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے رجب اور شعبان میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ ہمیں رمضان تک عافیت سے پہنچا دے۔ اے اللہ صبر والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، اے اللہ گناہوں کی بخشش اور معافی والا مہینہ، جہنم سے دور و جنت سے قریب کرنے والا مہینہ آ رہا ہے۔ اے اللہ اس مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس سے پہلے ہمیں تیرے کلام کو پڑھنے کی، اے اللہ اس کی عادت ڈالنے کی، دعاؤں کا اہتمام کرنے کی، تہجد کو پڑھنے کی، کم کھانے، کم سونے، کم موبائل کو یوز کرنے کی، اے اللہ ہمیں نیک توفیق عطا فرما۔ لہو و لعب سے ہمیں بچنے کی نیک توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جتنے جامعات، جتنی جمعیتیں اور جتنی جماعتیں دین کی نسبت پر کام کر رہی مولا قبول فرما، اخلاص اور للہیت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں اور اولادوں کو تو محروم نہ فرما۔ اے اللہ بے دینی کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں اے اللہ جہالت سے علم کی طرف ہجرت کرنے کی نیک توفیق عطا فرما، غفلت سے ذکر کی طرف، گناہوں سے اے اللہ پرہیزگاری اور تقوی کی طرف اے اللہ ہجرت کرنے کی ہمیں نیک توفیق عطا فرما۔ اپنے آسان دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے الہ العالمین یا الہ العالمین یہاں جتنے موجود ہے سب کی جن کے نام لیے گئے اے اللہ اپنے اپنے فیلڈ میں، اپنے اپنے میدان میں اے اللہ وہ دین کا جس شکل سے کام کر رہے ہیں اے اللہ مولا، اے اللہ ان سب کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین یہاں کے بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو جو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، مسجد اور مدرسے کی اے اللہ ضرورتوں کا غیب سے تکفل فرما، اور جو اس کی مدد کرنے والے ان کی مدد فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے مولانا شفیق ہمارے بھائی نے اور ان کے مسلی ڈاکٹر اسماعیل صاحب محدلہ والوں نے اپنے مرحوم عبدالقادر صاحب کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا کی درخواست پیش کی ہے۔ اے اللہ ان کے اس ادارے کے ساتھ محبت اور عقیدت اور تعاون کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔
یا الہ العالمین ہمارے حاجی صاحب حاجی عبدالرحمن صاحب سورت سے تشریف لائے، صدر محترم کے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ یہ بڑا اونچا خاندان ہے، پٹھانوں کا خاندان ہے، ان کے نانا جان اے اللہ آزادی کے لڑائی کے اندر شریک رہنے والوں کا خاندان ہے، اے اللہ ان کے نانا جان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اور مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔